نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ نساء آیت نمبر 127 to 131. یستفتونک ویستفتونک، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے. یستفتونا، وہ فتویٰ مانگتے ہیں کا آپ سے. فی النسائی، عورتوں کے بارے میں. قل اللہ، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں، حکم دیتا ہے تمہیں. فی ہن، ان کے بارے میں، یعنی ان عورتوں کے بارے میں. وما یتلا، اور جو پڑھا جاتا ہے، علیکم، تم پر، فی الکتابی، کتاب میں سے، فی یتام النسائی، یتیم عورتوں کے بارے میں. یتامہ، یتیم ان کی جمع، یتام النسائی، یتیم عورتوں کے بارے میں. اللاتی، وہ جو، لا نہیں، یا جن کو نہیں، تؤتونہن، تم دیتے ان کو. یہ وہی عطایاتی کا روٹ ہے. تؤتونا، تم دیتے، ہن، ان کو. ما کتبہ، جو مقرر کیے گئے ہیں، جو لکھے گئے ہیں، یعنی جو حقوق ان کے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں. لہن، ان کے لیے. وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، تم چاہتے ہو. رغب یرغب، رغبت رکھنا. ترغبون، تم رغبت رکھتے ہو. فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر، تم سب رغبت رکھتے ہو. ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کر لو، ہننا، ان سے. والمستضعفین، اور کمزور، بے بس، من الولدانی، بچوں میں سے. وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم سب قائم رہو. قامہ یقومو سے تقومونا، تم قائم رہو، نون ڈراپ ہو گیا ان مصدریہ کی وجہ سے. وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم قائم رہو. لِلْیَتَامَى، یتیموں کے بارے میں. بالقسط، انصاف کے ساتھ. وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو تم سب کرو گے. من خیرن، بھلائی میں سے. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ. کانا، ہے، بھی اس کو، علیما، خوب جاننے والا. وَإِنِ امْرَأَةٌ، وَإِنْ، اور اگر. امرأۃ، کوئی عورت. خافت، خافا یخافو، ڈرنا ہوتا ہے. خافا فعل ماضی ہے، اس کا مونس کا صیغہ ہے خافت، وہ ڈرے. من بعلہا، اپنے خامد کی طرف سے. بالن کہتے ہیں شوہر کو، ہا، وہ عورت اپنے شوہر، من سے. من بعلہا، اپنے خامد کی طرف سے. نشوزن، زیادتی پر. نشوز کا لفظ پہلے بھی آیا عورتوں کے بارے میں، یہاں ہے مردوں کے نشوز کی بات ہو رہی ہے. نشوزن، زیادتی پر. او اعراضن، یا بے رخی پر. اعراض کرنا، بے رخی کرنا، کہ شوہر کی طرف سے اس کو بے رخی کا اندیشہ اگر ہے، اسے خوف ہے، اور شوہر کی طرف سے کہ شوہر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے یا بے رخی برتے. فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں. علیہما، ان دونوں پر. ان یصلحا، کہ وہ دونوں صلح کر لیں. بینہما، دونوں آپس میں. صلحن، کوئی صلح. بس صلح خیر، اور صلح بہت اچھی چیز ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور مائل کی گئی ہیں طبیعتیں لالچ پر. احذر یحذر ہوتا ہے حاضر کرنا. احذر سے مونس کا صیغہ ہو گیا احذرت. اب اسی مونس جو فعل ماضی صیغہ واحد مونس ہے یہ احذرت، اس کو جب پیسیو وائز بنایا تو وہ بن گیا احذرت. ٹھیک ہے. حاضر کی گئی ہیں کیا؟ انفس، نفس ان کی جمع انفس. نفس جو ہے وہ مونس ہوتا ہے، اس کی جمع انفس، تو اس لیے یہاں پیچھے بھی
मुन्नस का सीगा आया उहज़िरतिल अनफुस, हाजिर की गई हैं या माइल की गई हैं तबीयतें शुह, शुह पर, लालच पर, बुखल पर। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह को पता है इंसानी तबीयतों में एक अल्लाह ने लालच और एक बुखल जो इंसान के अंदर होता है उसका जिक्र किया गया। वइन तुहसिनु, और अगर तुम एहसान करो, आसाना युहसिनु एहसानुन, तुहसिनु तुम एहसान करो, सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर है, तुम एहसान करो, अंतुम इसका फाइल है। वतत्तकू, और तुम परहेजगारी इख्तियार करो, फ़इन्नल्लाहा, तो बेशक अल्लाह ताला, काना है, बिमा उस पर जो, तामलूना तुम अमल करते हो, खबीरा खूब खबरदार, खूब जानने वाला, खबर रखने वाला। वलन तस्ततीउ, और हरगिज नहीं तुम इस्तात रख सकोगे। इस्ता यस्ततीउ, इस्तातुन होता है ताकत रखना, इस्तात रखना। ये था तस्ताई, तस्ता तीऊना, तो लन की वजह से नून ड्रॉप हो गया। और हरगिज नहीं तुम इस्तात रख सकोगे, अंतादिलू कि तुम सब अदल कर सको, बैनन निसाई औरतों के दरमियान, वलऊ हरस्तुम, और अगरचे तुम हरीस भी हो, तुम चाहो भी हो, तुम्हारा इरादा भी हो अदल करने का, तुम नहीं कर सकोगे। फला तमीलू, पस ना तुम माइल हो जाना, माला यमीलू होता है झुक जाना, माइल हो जाना, एक ही तरफ को अपना झुकाव रखना। तो मैं फला तमीलू, पस ना तुम माइल हो जाना, कुल्लल मैली, मुकम्मल तौर पर माइल होना, यानी एक ही बीवी की तरफ मुकम्मल तौर पे अपना झुकाव ना रखना। फतज़रूहा, बस तुम छोड़ दो उसको, यानी इस तरह एक की तरफ माइल हो जाओ कि दूसरी को छोड़ ही दो। वापस ताज़ारू, तुम छोड़ दो, वज़रा यज़ीरू होता है छोड़ देना, तुम छोड़ दो हा उसको, कल मुअल्लक़ा, जैसे लटकाई गई हो, का हरफे जर है, की मानिंद की तरह, मुअल्लक़ की मुन्नस मुअल्लिक़ा, मुअल्लक़ा, मुअल्लक़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कहते हैं वो आसमान से या फ़ज़ा में मुअल्लक़ था तो लटका हुआ, तो मुअल्लक़ाती लटकाई हुई हो, जैसे दरमियान में लटकी हुई, ना उसे तलाक दे रहा है, ना उसे बसाता है, ना रखता है, ना छोड़ता है, उसे कहते हैं मुअल्लक़ा, से लटकाई हुई ना छोड़ दो। व इन तुस्लिहू, और अगर तुम इस्लाह कर लो, व तत्तकू, और तकवा अख्तियार करो, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, काना है, गफूर रहीमा, बख्शने वाला, बहुत मेहरबान। मन यतफर्रका, और अगर वो दोनों जुदा हो जाएं, ये था यतफर्रकानी, मुसन्ना का सीगा, दोनों जुदा हो जाएं, इनकी वजह से नून ड्रॉप हो गया। वही यतफर्रका, और अगर वो दोनों मियाँ बीवी जुदा हो जाएं, यानी नौबत अब तलाक तक ही पहुंच गई है, युगनिल्लाहु, तो कोई बात नहीं, फिर भी गनी कर देगा, बेनियाज कर देगा। अगना युगनी, बेनियाज कर देना, गनी कर देना, अल्लाहु अल्लाह ताला, कुल्लन हर एक को, मिन साअतिही अपनी मेहरबानी से, अपनी वुसअत से, अपनी फराखी से, अल्लाह ताला हर एक के लिए कोई बेहतर सबब बना देगा। वकान अल्लाह, और है अल्लाह ताला, वासियन वुसअत वाला, हकीमा हिकमत वाला। वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ी, और जो ज़मीन में है, वलक़द, और अलबत्ता तहक़ीक़, वस्सैनल्लज़ीना, हमने हुक्म दिया है उन लोगों को, वसीयत की है हमने उन लोगों को, वसीयत होता है ताकीदी हुक्म, उन लोगों को जो ऊतुल किताबा, जो दिए गए हैं किताब, यानी अहले किताब को भी हमने ताकीदी हुक्म दिया है, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, व इय्याकुम, और खुद तुम्हें भी अल्लाह यही हुक्म दे रहा है, अनित्तकुल्लाह, कि तुम अल्लाह से डरो, कि तुम अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। व इन तकफुरु, और अगर तुम कुफर करोगे, काफरा यकफुरु से, फिर तकफुरु, फिर तकफुरूना, जमा का सीगा हाजिर के का,
जमा मुज़क्कर हाजिर, अंतुम इसका फ़ाइल, लेकिन तकफुरूना से इन की वजह से नून ड्रॉप हो गया, तो ये रह गया तकफुरू। और अगर तुम कुफ्र करोगे, फ़इन्ना लिल्लाहि, तो बेशक अल्लाह ही का है, मा फिस समावाति, जो आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ि, और जो ज़मीन में है, व कान अल्लाह, और है अल्लाह ताला, गनियन हमीदा, बेपरवाह, तारीफ किया गया। अल्लाह बेनियाज है, बेपरवाह है, तारीफ किया गया है। अल्लाह को किसी की कोई परवाह नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है। वयस्तफ्तूनक फिन्निसा, आपसे फतवा पूछते हैं यतीम औरतों के बारे में। आप कह दें अल्लाह तुम्हें उन औरतों के बारे में हुक्म देता है, और जो पढ़ा जाता है तुम पर किताब में से उन यतीम औरतों के बारे में। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया था यतीम औरतों के बारे में, जो हदायत दी थी, वो तुम पढ़ते हो किताब में। जिनको नहीं तुम देते उन्हें जो हकूक मुकर्रर किए गए हैं, ला तुतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना, तुम उन्हें उनके हकूक नहीं देते उनके लिए, और तुम रगबत रखते हो कि तुम निकाह कर लो उनसे। और उन बच्चों के बारे में, और ये भी हुक्म देता है कि तुम कायम रहो यतीमों के बारे में इंसाफ पर, और जो तुम करोगे भलाई के काम में से, बेशक अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला, खूब देखने वाला है। यतीम औरतों के बारे में जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने चूँकि सूरह निसा के शुरू में बता दिया था कि जो ज़माना जाहिलियत में अगर कोई शख्स फौत हो जाता था, तो उसकी यतीम बच्चियों के जो वली होते थे, जो उनके वारिस होते थे, तो वो उनके साथ ये ज़्यादती करते थे कि उनकी ज़ाहिर है बाप की छोड़ी हुई विरासत अगर उनके पास है, तो उनके साथ निकाह कर लेते, उनका बेटा निकाह कर लेता, उसका कज़न, ताकि ये माल उसको मिल जाए। और अगर वो औरत खूबसूरत ना होती और उसमें कोई अपनी तरफ से मैलान महसूस ना करते, तो फिर उसको किसी और जगह भी निकाह करने से रोक दिया करते थे, ताकि ये माल उन्हीं के पास रहे। इस तरह उनके साथ बहुत ज्यादती होती थी। और छोटे बच्चों को भी विरासत में से हिस्सा नहीं दिया जाता था, औरतों को भी नहीं दिया जाता था। तो इस सूरह निसा के शुरू में जब ये आयात आ भी गई, तो लोगों के ज़हन में यही रहा कि पता नहीं ये वक्ती तौर पे हैं या क्या है। तो फिर भी वो जब औरतों के बारे में वही सवाल दोबारा पूछते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें यतीम औरतों के बारे में हुक्म देता है, और इससे पहले जो आयात पढ़ी तुम पे जा रही हैं, तुम तिलावत करते हो, और वो भी अल्लाह ताला तुम्हें बता चुका है उनके बारे में। और वो औरतें कि जिनसे तुम जिन्हें उनके मुकर्रर किए गए हुकूक नहीं देते, और उनके लिए कि तुम रगबत रखते हो, तुम बतरगबून अन तनकिहुन्ना, अगर मतलब खूबसूरत होती हैं तो तुम उनसे निकाह कर लेते हो, अगर नहीं निकाह करते। बस ऐसा भी होता था ज़माना जाहिलियत में कि कोई शख्स जो वली होता था उन यतीम बच्चियों का, जिनका कोई वालिद फौत हो जाता था, उसके ऊपर कपड़ा डाल देते थे कि बस अब कोई शख्स इससे निकाह नहीं कर सकता। तो ये जो ज़ालिमाना बातें थी, अल्लाह ताला ने उनसे मना फरमाया है। फरमाया फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा, तुम जो भी करोगे यतीमों के बारे में, इंसाफ के साथ तुम्हें कायम रहने का हुक्म दे रहा है, और फरमा रहा है कि अगर जो भी तुम करोगे, फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा, अल्लाह उसको जानने वाला है। अब इसके बाद वइन राअतुन खाफत मिन बालिहा, इस आयत में भी बल्कि अल्लाह ताला ने इस दवाजी जिंदगी के एक बड़े कठिन और तलख पहलू के बारे में हदायत दी हैं, जो हर इन तकरीबन जोड़े को कभी ना कभी ऐसा मामला पेश आ ही जाता है, कभी उनमें बाहमी रंजिश या कोई झगड़ा या कोई शीदगी हो जाती है। और इसलिए हमें ये बताया गया है कि अगर कोई औरत, उसे खौफ है, उसे अंदेशा है कि उसका शौहर उसकी तरफ अब उसकी कोई तवज्जो नहीं है, वो उससे बेरुखी बरत रहा है, ठीक है, तो वो क्या करे फिर। वाई इनिमराअतुन खाफत मिन बालिहा, अपने शौहर की तरफ से ज्यादती या बेरुखी का अगर उसे कोई अंदेशा है, तो वो कुछ ना कुछ अपने हकूक से दस्तबरदार होकर अगर उससे सुलह कर लेती है, तो उसमें उस शौहर को भी कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। जैसे कि कुरान पाक में ऐसे हालात में जब मियाँ बीवी के दरमियान
کبھی کشیدگی ہے، یا شوہر کا دل بیوی کے ساتھ نہیں ملتا، اور نہ ملنے کے بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کا بدصورت ہونا ہو سکتا ہے، یا اس کا عمر زیادہ ہونا ہو سکتا ہے۔ شوہر اگر اس کو پسند نہیں کرتا، تو ایسے حالات میں مرد کے لیے ایک تو قرآن نے ایک عام قانون دیا ہے، فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، کہ وہ عورت کو اگر رکھنا چاہتا ہے تو دستور کے مطابق اس کے حقوق پورے کرے اور رکھے، اور اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا، اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ملتا، اسے اس پہ قدرت نہیں ہے، تو پھر اسے خوش اسلوبی کے ساتھ ہی آزاد کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ اصول دیا ہے قرآن نے مردوں کو کہ عورت کو دونوں میں سے اس کو لٹکی ہوئی نہیں چھوڑے گا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اچھے طریقے سے رکھے یا اچھے طریقے سے اسے چھوڑ دے۔ لیکن دوسری طرف اب اگر عورت بھی، اگر تو وہ آزاد ہونے کے لیے تیار ہے، اگر تو شوہر نہیں، اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ملتا اور اس کو چھوڑنا ہی چاہتا ہے، تو عورت بھی اگر تو آزاد ہونے کے لیے تیار ہے، پھر تو ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر معاملہ دوسرا ہے، عورت کسی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے، یا اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یا اس کا کوئی نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ اسے طلاق دی جائے، اپنی اولاد کے مفاد کی وجہ سے ہو، یا اس وجہ سے کہ اس کا سہارا نہیں ہے، تو یہاں ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شوہر کو کسی چیز پر راضی کر لیا جائے۔ مثلاً عورت اپنے تمام حقوق یا اپنے حقوق میں سے بعض حقوق کا مطالبہ اس سے چھوڑ دے، اور کہے کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے جو خرچہ دیتے ہیں وہ خرچہ کم دے دیا کریں، آپ جو میرے پاس وقت گزارتے ہیں وہ کم گزار لیں، جیسے اگر کوئی اور بھی ان کی بیویاں ہیں تو ان میں سے ایک دن آپ ان کے پاس 2 دن رہ لیں، میرے پاس 1 دن آ جایا کریں۔ اس طرح کسی نہ کسی چیز پہ عورت اگر جھک کے اپنے کچھ حقوق چھوڑ کے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے طلاق نہ دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے یہاں اس آیت میں۔ اس آیت کو بہت غور سے دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ایسے ہی مسکنسیپشن نہ تاکہ ہونے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھیں، انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ نہ دیں، مجھے طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میرا نام آپ کی بیویوں میں سے آئے، آپ میری دن، جو میری باری کا دن ہے، وہ دن میں حضرت عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی، اور اس طرح سے حضرت سودا آپ کے ساتھ ہی رہیں۔ تو یہ بھی بات سیم ایسی ہی ہے کہ وہ عورت اپنے کچھ حقوق سے سبکدوش ہو جائے گی، دستبرداری کا اعلان کر دے گی، اور شوہر جو ہے پھر اسے، ظاہر ہے شوہر بھی کسی نہ کسی چیز پہ تو اس کو راضی کرنا ہے، تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، طبیعتوں میں لالچ اور بخل تو رکھا گیا ہے۔ مثلاً اگر عورت کو اس کو حق مہر کی رقم ہے جو شوہر کے ذمہ واجب الادا ہے، اور وہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ میں حق مہر آپ سے نہیں لوں گی، یا اگر آپ مجھے اتنا خرچہ دیتے ہیں تو وہ مجھے آپ کم دے دیا کریں، یا جو بھی چیز، جھک کے ہی عورت کو یہ صلح کرنی پڑے گی۔ تو وَإِن تُحْسِنُوا، اور اب یہاں پہ مرد کو سمجھایا جا رہا ہے، پہلے وہ اجازت دے دی، کہہ دیا کوئی گناہ نہیں ہے، فلا جناح علیہما، ان دونوں پہ، وہ دونوں آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی، آپس میں وہ کسی بھی بات پہ صلح کر لیتے ہیں، ان یصلحا بینہما، وہ دونوں کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ دو خاندان بیٹھیں۔ بعض موقع پہ دو خاندان بیٹھنے کا بھی ذکر ہوا تھا کہ ایک مرد کے گھر والوں میں سے ہوگا، ایک عورت کے گھر والوں میں سے ہوگا، وہ صلح کرائے گا، لیکن یہاں دونوں ہی کی بات ہے کہ دونوں کسی نہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں اور وہ دونوں صلح کر لیں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، تو صلح تو بہرحال طلاق سے بہتر چیز ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ طبیعتوں میں اللہ نے لالچ رکھا ہے، اور مرد کسی نہ کسی بات میں اگر وہ مان جاتا ہے تو عورت اس کو اس میں بنا لیتی ہے کچھ نہ کچھ اپنے حقوق چھوڑ کے، تو اس میں لا جناح، کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری بات پھر اب مردوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو، پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں عورت پسند نہیں ہے، تمہیں کوئی دل اس کی طرف مائل نہیں ہے، یا وہ بد زبان ہے، تمہارے ساتھ تم نہیں اس کے ساتھ گزارا کرتے، لیکن اس کے باوجود اگر تم کرو گے تو اللہ نے کہا بس میں پھر دیکھ رہا ہوں نا، اس کا جو اجر میں پھر دوں گا وہ پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے کوئی اجر نہیں بتایا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے لیے یہ بہتر ہے
لیکن وہ بھی تمہیں اجازت ہے اس کی، ٹھیک ہے. اور ہرگز نہ تم استطاعت رکھ سکو گے کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان، اگرچہ تم چاہو بھی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ اب اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے کہ اتنا ماپ تول ہو ہی نہیں سکتا. اور نہ ہی یہ جو بات ہو رہی ہے نا، دلی میلان کی بات ہو رہی ہے، دلی طور پہ انسان کیسے یہ ماپ تول کر سکتا ہے کہ اس سے اتنی محبت کروں، میں اس سے اتنی محبت کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، یا اللہ میں ظاہری چیزوں میں تو پورا عدل کرتا ہوں، لیکن دل کا معاملہ جو ہے اس پہ میرا اختیار نہیں ہے. تو وہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ میرا دل حضرت عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے اگرچہ تم چاہو بھی، لیکن یہ بھی نہ کرو فلا تمیل کل المیل، ایک ہی کی طرف تم اتنا جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. اور فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کر لو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. بہرحال یہ بہت وضاحت طلب آیات ہیں، بہت غور و فکر کرنے کی ان میں ضرورت ہے، بہت دھیان سے پڑھنے اور سمجھنے کی. یہاں ہمارے چھوٹے سے اس لیسن میں اتنی ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن بہرحال آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر کوئی صورت نہیں بنتی ہے صلح کی اور اب جدائی ہی ہو گئی ہے دونوں میں، تو پھر یغنی اللہ کل من سعتہ، بے شک جو طلاق ہے وہ ناپسندیدہ کام ہے. اللہ تعالیٰ کے حلال چیزوں میں سے، جائز چیزوں میں سے کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے طلاق. طلاق سے بچنے ہی کے لیے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے معاملات بتائے ہیں کہ ان کے ذریعے تم مصالحت کر لو. لیکن اگر پھر بھی ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر فرمایا کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ یقیناً غنی کر دے گا ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے. اللہ وسعت والا ہے، کشائش والا ہے اور حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو. ان اتقوا اللہ، اصل چیز ہے اللہ کا تقوی. ان سارے معاملات میں بھی اگر تقوی پیش نظر ہوگا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تو معاملات اتنے بگڑتے ہی نہیں ہیں. تقوی مین چیز ہے، اور اصل جو ہے نا جڑ، بنیاد تعلقات میں بہتری کی وہ تقوی ہی ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے تو سن لو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. تعریف کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اور وہ بے نیاز ہے اور بے پرواہ ہے، وہی تعریف کے قابل ہے. اللہ کے احکامات کو اگر تم مانتے ہو، اگر اللہ کے احکامات پہ چلتے ہو، اس سے ڈرتے ہوئے معاملات کرتے ہو، اس کے احکامات کو خوش دلی سے اور فراخ دلی سے قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں. اللہ غنی ہے، حمید ہے. اب یہ جو سارے احکامات ہیں یہ چونکہ آسانی سے ہضم ہونے والی باتیں نہیں ہیں. یہ ہم تو خاص طور پہ مرد ہوں یا عورت ہو، جب بھی ان کے خلاف کوئی بات جاتی ہے نا، تو وہ دل میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی رنجش یا تھوڑی سی ایسی بات آ جائے تو یہ ہمیں بہت خوف دل میں لانا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، کسی کے باپ بھائی یا کسی کے بزرگ کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں. دل میں ان کے بارے میں ذرا سی بھی یہ بات لانا کہ دیکھیں بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ عورتیں جھک کے اب صلح کریں گی، کہ عورتیں اب یہ کہیں گی کہ آپ بے شک میرے ساتھ اس طرح مطلب کہ ٹائم کم مجھے دے دیں، یا اگر میں آپ کو حق مہر معاف کرتی ہوں، یا کوئی اور اپنے حقوق سے دستبرداری کر کے عورت اب شوہر سے صلح کرے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بات کی ہے؟ تو اس طرح کے اگر کبھی ذہن میں خیال بھی آ جائے تو یہ سوچنا چاہیے یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں. اس لیے بہت خوش دلی سے اور بہت احترام کے ساتھ ہمیں انہیں لینا ہے. وہ حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، اسے پتا ہے کہ جس مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا اس کے لیے بہتر نہیں ہے. تلاوت سنتے ہیں آیات کی اور غور و فکر کرتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ بھی کوشش کریں کہ مختلف تفاسیر سے اور مختلف جگہوں سے
مزید آپ ان آیات کو سمجھا کریں تاکہ اچھی طرح سے مفہوم آپ کے لیے بھی واضح ہو جائے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا